السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل کیفی نیٹ ورک 1K پر۔ دوستو، کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کو جاننے کے لیے جو امریکہ کی نیو ہلا رہی ہے؟ وہ سپر پاور جو کبھی اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھاتا تھا، آج خود اسلام کو سپر پاور کہنے لگا ہے۔ جی ہاں، آج کا ویڈیو اتنا دمدار ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل میں اللہ کا نور اتر آئے گا۔ اسلام آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے بعد اب پورے یورپ میں بھی اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور خاص کر کے آج امریکہ میں لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 3 ملین کے آس پاس پہنچ چکی ہے، اور آنے والے کچھ سالوں میں یہ سنکھیا اور بھی تیزی سے بڑھنے کی پوری امید ہے۔ آج امریکہ میں جس طرح اسلام پھیل رہا ہے، جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ میں ایسے ہی اسلام پھیلتا رہا تو 2050 تک امریکہ پر پوری طرح اسلام چھا جائے گا۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ امریکہ میں اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، یعنی امریکہ کے لوگ اتنی تیزی سے اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اسلام کو کبھی اپنا دشمن سمجھنے والا دیش امریکہ آج اسلام کو کس طرح سپر پاور کہنے لگا ہے، جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ بھی اسلام کو سپر پاور مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستو، جب بھی کبھی امریکہ جیسے دیش میں اسلام دھرم کے اتہاس کی بات کی جائے گی تو اس میں 9/11 حملے کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ امریکہ میں یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی وہ موڑ تھا جب امریکہ کی ایک بہت بڑی آبادی نے اسلام کے بارے میں پڑھنا، جاننا اور سمجھنا شروع کیا تھا۔ کیونکہ اس اٹیک کے بعد جب امریکہ میں ہر طرف اسلام ہونے لگا تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی کہ آخر یہ اسلام کیا ہے، یہ کس طرح کی تعلیم دیتا ہے، آخر اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہماری میڈیا میں 24 گھنٹے اس کی چرچائیں ہوتی رہتی ہے۔ بس یہی سوچ کر امریکہ کے لوگوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ حالانکہ امریکہ کے لوگوں نے نگیٹو طریقے سے اسلام کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا تھا، یعنی غلط سوچ رکھ کر اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ لیکن پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بالکل الٹ تھا۔ اس بات کا ایسا نتیجہ نکلا جس نے نہ صرف امریکہ حکومت کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام یورپ میں تو پہلے سے ہی سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم تھا ہی، مگر اب یہ امریکہ میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا تھا، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کی زیادہ تر آبادی اسلام کے قریب بھی نہیں آئی تھی، یعنی اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اور یہی نہیں، اس وقت امریکہ کی زیادہ تر آبادی ایسی تھی جن کی نہ تو کبھی کوئی مسلم دوست رہے اور نہ ہی انہیں اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری دینے والا کوئی تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس وقت امریکہ اسلام کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسلام کو مٹانے اور اسے دبانے کی ہر طرح کی کوششیں کی تھی، لیکن پھر اس کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم اسلام کو پھیلاتا ہی چلا گیا۔ دوستو، 9/11 حملے کے بعد جب امریکہ میں ہر طرف اسلام کو بدنام کیا جانے لگا تو اس وقت امریکہ کے لوگوں نے اسلام کو جاننے کی اچھا ہونے لگی۔ دراصل 9/11 حملے کے بعد نگیٹو ہی صحیح مگر میڈیا کا حد سے زیادہ اسلام کے خلاف پرچار اسلام کو آٹومیٹکلی امریکہ کے لوگوں کے دروازوں تک پہنچا گیا، جس کا نتیجہ اگلے کچھ سالوں میں ہی نہیں بلکہ مہینوں میں ہی دکھنے لگا۔ ایک سروے کے مطابق سن 2001 سے لے کر 2020 کے بیچ امریکہ کے اندر مسلم آبادی 1 ملین سے سیدھے 2.6 ملین تک پہنچ گئی، جو نہ صرف 67% کے قریب بڑھت تھی بلکہ اسلام امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم بھی بن گیا تھا۔ کیونکہ 9/11 حملے کے بعد امریکہ کے لوگوں نے اسلام کے بارے میں جاننا اور پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے جیسے جیسے امریکہ کے لوگ اسلام کے بارے میں پڑھتے گئے ویسے ویسے سچائی ان کے سامنے آتی گئی، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے، اور یہی وہ دھرم ہے جو صرف حق کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، 2001 سے لے کے 7 کے ایک ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ کے اندر مسلم آبادی لگ بھگ 3.5 ملین کے قریب پہنچ چکی تھی، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ آج اس سروے کو کافی سال گزر چکے ہیں، اس لیے اب یہ آبادی اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔
اب امریکہ کے کیس میں ایک چیز تو سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سے 30 سالوں کے لمبے عرصے میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا آنکڑا تو صرف ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق امریکہ کے آرمی سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسلام کو اس وقت اپنایا تھا جب وہ یا تو کسی مسلم کنٹری میں آپریشن کے لیے بھیجے گئے تھے یا پھر کھلے طور پر مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر آپ ان کو ہی دیکھ لیجئے، ان کا نام ہے لارڈ تھامس۔ یہ نام امریکہ میں ایک کافی مشہور نام ہے اور اس کی مکھ وجہ اسلام کو اپنانا ہے۔ اس دور میں یہ امریکی آرمی میں ہی تھے، مگر آرمی جوائن کرنے کے 6 سالوں کے بعد انہوں نے اسلام کو اپنا کر امریکہ کی میڈیا میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ ان کے مطابق 9 نومبر حملے کے بعد جب امریکہ میڈیا نے اسلام کو خوب ٹارگٹ کیا تھا، یعنی اسلام کے خلاف خوب زہر اگلا تھا، تو اس وقت اور امریکن لوگوں کی طرح یہ خود بھی ان باتوں سے کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ مطلب ان باتوں کو سن کر یہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے لگے۔ مگر اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کی پوسٹنگ ایک ایسے ڈیٹینشن کیمپ میں ہو گئی تھی جسے بہت خطرناک کیمپ مانا جاتا تھا۔ اس کیمپ میں جن لوگوں کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا، ان میں سے زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہی تھی۔ ایسے مسلم قیدی جنہیں بنا کسی ٹرائل کے بس آتنکوادی ہونے کے شک میں لا کر بند کر دیا گیا تھا۔ اب جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ 9/11 حملے کے بعد امریکہ میں یہ سب بہت عام ہو گیا تھا۔ بس پھر اسی خطرناک ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ہی یہ اسلام سے انسپائر ہو گئے تھے، اور انسپائر ہونے کی مکھ وجہ یہ تھی وہ مسلم قیدی جو وہاں بندی بنا کر لائے گئے تھے، انہیں دیکھ کر لارڈس نے محسوس کیا کہ ان مسلمانوں کو چاہے جتنا ٹارچر کیا جائے، مگر ان کے صبر کا جو لیول تھا، ان کے اندر جو انوشاسن تھا، اور خاص طور پر اسلام کو لے کر ان کا جو مضبوط عقیدہ تھا، وہ واقعی میں حیران کرنے والا تھا۔ بس اسی بات نے لارڈس کو نہ صرف انسپائر کیا بلکہ وہ ان سارے قیدیوں کے قریب بھی آتے چلے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے چند قیدیوں سے بہتر تعلقات بنا کر ان کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کی، اور اب اس نے اسلام کے بارے میں جاننا، سیکھنا اور سمجھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ آخر میں لارڈس نے اسلام کو اپنا لیا اور اپنا نام بدل کر عبداللہ مصطفیٰ رکھ لیا۔ اب کیونکہ لارڈس کا تعلق امریکی ملٹری سے تھا، اس وجہ سے پورے امریکہ میں سنسنی پھیل گئی، اور یہی نہیں، اس کے بعد لارڈس کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے امریکی لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ دوستو اسی طرح امریکہ کے ایک اور بہت بڑے افسر تھے جن کا نام تھا لیڈر ڈیانو۔ ان کو بھی کبھی اسلام دھرم سے بہت زیادہ نفرت ہوا کرتی تھی۔ یہ شخص بھی مسلمانوں کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی نہیں، ایک بار تو اس نے ایک مسجد کو بم سے اڑانے کی کوشش بھی کی تھی، اور صرف سوچی ہی نہیں بلکہ بم لے کر مسجد میں پہنچ بھی گیا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالی نے اس شخص کو ایسی ہدایت دی کہ یہ خود ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ اور یہی نہیں، یہ جس اسلامک سینٹر کو بم سے اڑانا چاہتا تھا، آج وہی اس اسلامک سینٹر کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے۔ دوستو لیڈر ڈیانو نے بتایا کہ میں جس مسجد کو بم سے اڑانے کے لیے گیا تھا، وہاں مجھے ایک قرآن پاک ملی۔ پھر میں نے اس قرآن پاک کو یہ سوچ کر پڑھنا شروع کیا کہ میں اسلام میں اور قرآن پاک میں کچھ کمی نکال سکوں، لیکن پوری قرآن پاک پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں جس دھرم کو لے کر غلط سوچ رہا تھا، میں جس دھرم سے اتنی نفرت کر رہا تھا، دراصل وہی ایک سچا اور اچھا مذہب ہے۔ اس کے بعد میں اسی مسجد میں گیا جسے میں بم سے اڑانا چاہتا تھا، اور پھر وہیں جا کر میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالی نے اسلام میں وہ لچک رکھی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا، اور آج امریکہ جن حالتوں سے گزر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ پہلے جیسا سپر پاور بھی نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی امریکہ پر صرف اسلام کا ہی راج ہوگا، اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ آنے والے وقت میں پورے یورپ پر اسلام چھا جائے گا۔ یاد رکھیں، اسلام تھا، اسلام ہے، اور انشاءاللہ اسلام ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ بھی ایسا ہی مانتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔